لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے. اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں. سب سے پہلے اس پارے میں سورہ انبیاء، ایک مکمل سورہ جس میں 112 آیتیں ہیں. اس کے بعد سورہ حج مکمل موجود ہے جس میں 78 آیتیں پائی جاتی ہیں. سورہ انبیاء کہ جس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اس میں خداوند عالم انبیاء الہی کی نصرت اور حمایت کر رہا ہے. خداوند عالم نے اس سورہ میں لوگوں سے رابطے کے بارے میں اور پھر انبیاء الہی کا لوگوں سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورہ انبیاء بہت ہی بافضیلت اور باعظمت سورہ ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص قلب سے سورہ انبیاء کی تلاوت کرتا ہے اس سے تمام انبیاء مصافحہ کرتے ہیں جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہوا ہے، اور اسے سلام بھی کرتے ہیں. اس سورہ کے پہلے حصے میں پہلی 2 آیتیں میں ارشاد ہو رہا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں ابتدائی 47 آیت میں خداوند عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کا بیان کر رہا ہے. اور پہلی دوسری آیت ارشاد ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں. دوسری آیت ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. ان کے پاس ان کے پروردگار کی جانب سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی مگر یہ کہ کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھیں اس آیت میں پہلی آیت میں لفظ حساب آیا ہے. اس حساب سے مراد قیامت ہے، اور لفظ اقترب بھی ہے، قریب. اور قرب کا مقصد یہ ہے کہ قیامت یقینی ہے اور جو بھی یقینی آنے والا ہے اس کو قریب ہی سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد کی آیتوں میں تقریباً توحید کے اوپر 6 دلائل کو ذکر کیا پروردگار نے. آیت نمبر 30 ملاحظہ فرمائیں جس میں ارشاد ہوتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. توحید کی سب سے پہلی دلیل، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا. توحید پر دوسری دلیل وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. ہم نے ہر جاندار کو، جتنی بھی دنیا میں جاندار چیزیں سب کو پانی سے پیدا کیا. دوسری دلیل. توحید کے اوپر تیسری دلیل وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. تیسری دلیل ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے. چوتھی دلیل ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، راہوں کو بنایا جو وسیع تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ ان پر چلیں. آیت نمبر 32 وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون. پانچویں دلیل یہ کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. آیت نمبر 47 اسی سورہ انبیاء میں ایک اہم نقطہ مسئلہ حساب و کتاب اور انسان کے اعمال کی طرف اشارہ ہے. ارشاد ہوتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ادنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے
دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے ضرور لے کر آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ در حقیقت اس آیت میں قیامت کے دن کے دقیق حساب و کتاب کے بارے میں اور اس مسئلے پر 6 مختلف تعبیروں کے ساتھ تاکید ہوئی ہے۔ اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں، سب سے پہلے موازین، وہ بھی جمع کی صورت میں پروردگار نے استعمال کیا، جو میزان کی جمع ہے، لفظ موازین۔ پھر قسط اور عدل کے وصف کا ذکر ہے کہ ہم عدل کے ساتھ کام لیں گے۔ تیسری تاکید جو اس آیت میں ہوئی وہ یہ کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یعنی انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم کی نفی کی تاکید ہوئی ہے۔ اس کے بعد کلمہ شیعہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز کا استعمال اگر کر رہا ہے تو اس کا ہم برار حساب لیں گے۔ اس کے بعد پروردگار نے اسی آیت میں غور فرمائیں تو ایک دانے، رائی کے دانے کی مثال دی ہے۔ پانچویں چیز آخر میں پروردگار نے اپنے کے لیے کہ وہ کفا بنا حاسبین، یہی کافی ہے کہ حساب لینے والے ہم ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سب تاکیدیں ہیں جو اس آیت میں پروردگار نے استعمال کیے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب حد سے زیادہ دقیق اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے پاک ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو یہ ہے کہ ہم انسان کے نام اعمال کو تولیں گے، اس ناپ تول کے ترازو سے مراد کیا ہے؟ ناپ تول کا قیامت کے دن مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ بعض نے تو یہ خیال کیا ہے کہ وہاں کے ترازو اس دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل اس سے الگ ہوں گے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ یہاں پر میزان، ناپ تول اور وزن کرنے کے وسیلے اور ذریعے کے معنی میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے وزن کا ایک وسیلہ ہوتا ہے اور ذریعہ ہوتا ہے، اور جو چیز وزن کرنے والی ہوتی ہے خود اسی کی مناسبت سے وہ وزن کرنے والا ترازو اور وسیلہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام کے ایک صحابی ہشام بن سالم نے آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال فرمایا کہ قیامت میں آخر عدالت کے ترازو سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ہم الانبیاء والاوصیاء، یہ ترازو انبیاء اور اولیاء الہی ہیں۔ قیامت کے دن وزن کرنے کے ترازو انبیاء ہوں گے، ائمہ معصومین اور نیک پاک لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں کوئی تاریخ، کوئی ظلمت کا نقطہ، کوئی بھی دھبا نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم زیارت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھتے ہیں، السلام علیک یا میزان الاعمال یوم الحساب، اے روز قیامت اعمال کے ترازو تم پر سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اوصیاء ان کے نام اعمال سے انسانوں کے نام اعمال کو مقاصہ کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موازین کا ذکر جمع کی صورت میں، جو کہ میزان کی جمع ہے، اس سی بات کی طرف اشارہ ہو کہ مردان حق میں ہر ایک کے انسان کے اعمال کے لیے کسی نہ کسی ناپ تول کی میزان میں انسان کے نام اعمال کو رکھا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص جتنی مقدار میں ان سے شباہت رکھتا ہوگا اور صفات و اعمال کے لحاظ سے ان بزرگوں سے ہم آہنگ ہوگا، اس قدر اس کا وزن جو بوجھل ہوگا وزنی ہوگا۔ لیکن جس قدر وہ ان لوگوں سے دور ہوگا، وہ انبیاء سے، ائمہ معصومین سے، اوصیاء الہی سے، جتنا بھی ان سے دور ہوگا، مختلف ہوگا، اتنا ہی وزن انسان کے اعمال کا ہلکا ہوگا۔ آیت نمبر 78 سے 91 تک، 48 سے 91 تک کی آیات میں خداوند عالم انبیاء الہی کے ساتھ اپنی نصرت کو، حمایت اور ان کی رسالت کو بیان کر رہا ہے۔ اس سورہ میں اگر آپ غور و فرمائیں تو رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، 2-3 آیتوں میں مسلسل 17 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذی الکفل، یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ البتہ ان 17 انبیاء میں کچھ کا تذکرہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ ایک اہم نقطہ جو اس سورہ انبیاء میں ہے وہ یہ کہ یہ سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ تذکرہ پروردگار عالم نے اس لیے کیا ہے کہ اگر انسان کو مشکلات سے
سختیوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو بہرحال اسے گناہوں کا اپنے اقرار کرنا پڑے گا۔ مشکلات سے راہ نجات گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سورہ میں ایک تذکرہ میں نے عرض کیا کہ جناب یونس نبی کا ہے۔ نون کے معنی عربی میں مچھلی کے ہیں، اسی بنا پر جناب یونس علیہ السلام کو ذو النون کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب یونس علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ کیوں وعدہ الہی محقق نہیں ہوا اور قوموں پر عذاب نہیں آیا، لہٰذا وہ قوم کی بے ایمانی سے عاجز ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، آبادی سے باہر نکل گئے اور اپنی قوم سے دوری اختیار کر لی اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا۔ راستے میں کشتی پر بیٹھے طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو اس مشکل نجات کے لیے ان لوگوں میں قرآن نکالا گیا۔ جب قرآن نکالا تو جناب یونس نبی کے نام نکلا، لہٰذا ان کو قرے کی بنا پر دریا میں ڈال دیا گیا، اور جب دریا میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک مچھلی، بڑی مچھلی اپنے منہ کو کھولے ہوئے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے منہ میں جناب یونس نبی کو لیا اور قید کر لیا۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں گئے اور جب چلے گئے تو اپنے کیے ہوئے پر پریشان ہوئے، نادم ہوئے اور اس ترک اولیٰ کا اعتراف کر کے توبہ کی کہ مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ورنہ خدا مجھے مچھلی کے حوالے نہ کرتا۔ لہٰذا شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، ترک اولیٰ پر نادم ہو کر خداوند عالم سے مناجات کرنے لگے۔ یہ ایک بہترین درس ہے اور درس عبرت ہے۔ ہر اصلاح کرنے والے اور لیڈر کو ہمیشہ قوم کے درد دکھ میں، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے اور ناراض ہو کر اپنی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا دینا چاہیے، ورنہ وہ کسی دوسری مصیبت میں یقیناً مبتلا ہو سکتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نے مناجات کی، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، جسے ہم اور آپ نماز غفلان بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہیں کریں گے، اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں تھا۔ خداوند عالم نے جو ہمیشہ مومنین کی توبہ، مناجات اور ان کی دعاؤں پر لبیک کہتا ہے، پروردگار نے جناب یونس کی آواز کو سنا اور آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو اس مچھلی کے شکم سے نجات دلا دی۔ آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے جناب یونس کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی۔ اسی طرح ہم صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔ بعض بزرگ اور علماء کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے، سختیوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو پوری توجہ خداوند عالم پر ہو، اس یقین کے ساتھ کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل یا عیب یا کوئی پریشانی ہے تو ہم انسانوں میں ہے، اس لیے کہ یہ علماء اخلاق نے ذکر یونسیہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی اسی بنا پر تاکید کیا۔ اگر کوئی انسان مشکلات سے نجات چاہتا ہے تو بہرحال اسے ذکر یونسیہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ بہت ہی باعظمت ذکر ہے جس کی ہم اور آپ کو ہمیشہ مشکلات میں بالخصوص تلاوت کرنا چاہیے۔ آیت 93 سے لے کے 104 تک خداوند عالم نے آیات میں دنیا اور آخرت میں ان افراد کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے لجاجت، عناد اور تعصب کے بنا پر انبیاء الہی کی دعوتوں کو اور ان کی آوازوں پر لبیک نہیں کہا، جبکہ ان کی حقانیت کا یقین تھا، پھر بھی انہوں نے اللہ کے نمائندوں اور ان کے پیغامات کی مخالفت کی۔ آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے کہ آخرکار دیندار افراد بے دینوں پر غالب آ جائیں گے اور راہ خدا کی پیروی کرنے والے زمین کے حاکم ہوں گے، اور یہ وعدہ الہی ہے جس کا ٹلنا ناممکن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے 105 میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ہمارے اوراق کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام
ان صالح اور نیک بندوں میں فرماتے ہیں کہ جن کا اس آیت میں نام لیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم اصحاب المہدی فی آخر الزمان، صالح اور نیک بندے ہمارے اوراق کے 12ویں امام، امام زمانہ کے ساتھی اور یاور ہوں گے کہ جو ایک دن تمام ادیان، تمام مذاہب پر غلبہ پا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت سورہ کے آخر میں انبیاء سابقہ انبیاء گزشتہ کے قصے بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آیت 106 سے 112 تک آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، اس کا تذکرہ ہے، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورہ ختم ہوتا ہے، سورہ انبیاء۔ وہ دعا یہ ہے، آیت 112، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، جس میں 78 آیتیں ہیں کل۔ خداوند عالم نے اس سورہ میں مومنین کرام کو تقوی الہی کی نصیحت کی ہے۔ اس سورہ میں بعض حج کے اہم مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ حج جو ایک اہم ترین فریضہ ہے، روایات کی بنا پر اسلام کے پایوں اور بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جیسا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس سورہ کے پہلے حصے میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آیت 1 سے 24 تک پروردگار نے تقوی کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس کی رعایت کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس سورہ کی پہلی 2 آیتوں میں تقوی الہی کی رعایت کو قیامت کے اوصاف اور اس کی خصوصیات کے ساتھ پروردگار عالم نے اس پہلی 2 آیتوں میں بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضع، دوسری آیت، یوم ترونھا تذہل کل مرضع عما ارضعت وتضع کل ذات حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے، قیامت کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ ملا صدر الدین شیرازی کے بیان کے مطابق قیامت کو ساعت، گھڑی اس لیے کہا گیا ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب ساعت ہے، اور بات ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا ہر قدم قیامت کی طرف اشارہ ہے تو شاید ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیں گے، لیکن انجانے میں سب جو ہے تیزی کے ساتھ اسی قیامت کی طرف، موت کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک انسانی زندگی ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا موت کی طرف بھاگ رہا ہے، اور ہر زندہ رہنے والا قیامت کا رخ کیے ہوئے ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، ساری بنی ہوئی چیزیں فنا کی طرف اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی، لیکن افسوس ہے کہ اس کے بعد بھی انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور قیامت کے عذاب کی طرف سے بالکل غافل ہے اور بالکل بے فکر ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند عالم نے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی لوگوں کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بعض لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور پھر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 3 سورہ حج کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بغیر جانے بوجھے خداوند عالم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں
دوسری قسم بیان ہوئی لوگوں کی جو کفر کے راستے پر سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو علم و ہدایت اور کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں. آیت نمبر 9 میں تیسری قسم افراد کی بیان ہوئی ہے. ثانی عطف لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیق یوم القیامت عذاب الحریق. غرور سے منہ پھرائے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راہ خدا سے گمراہ کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ہم انہیں عذاب جہنم کا مزہ چکھائیں گے. البتہ تیسری قسم مومنین کی ہے کہ جن کا ایمان ضعیف ہے، جسے اس آیت میں بیان کیا ہے. آیت نمبر 3 اس کے بعد ہے آیت نمبر 11 جہاں پہ ارشاد ہوا من الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به. ان افراد کی خصوصیت کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت سے ایک ہی رخ پر اور مشروط طریقے سے کرتے ہیں. ضعیف افراد کا ذکر ہے کہ اگر ان تک خیر پہنچ گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت چھو گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں. یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں، اور یہی خسارہ کھلا ہوا خسارہ ہے. البتہ اس تیسری قسم جو افراد ہوئی وہ مومنین کی ہے جن کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے. اس کو اس آیت 11 میں بیان کیا ہے پروردگار نے. آج بھی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، سماج میں، تو ایسے ضعیف افراد آپ کو مل جائیں گے اور پائے بھی جاتے ہیں کہ جن کے ایمان کے ضعیف ہونے کا، کمزور ہونے کا عالم یہ ہے. خداوند عالم، رسول اور امام اگر ان کی باتوں کو، ان کی مرادوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کر دیں تو وہی بہترین خدا ہیں، بہترین رسول ہیں، بہترین امام ہیں، بہترین مولا ہیں. لیکن اگر مرادیں، ان کی حاجتیں پوری نہ ہوں، یا خدا و رسول، امام خمس و زکوٰۃ کا مطالبہ کر دیں، تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو عجیب غریب خدا و رسول ہیں کہ غریبوں کے کام آنے کے بجائے ہم غریبوں سے ہی خمس، زکوٰۃ اور دیگر واجبات کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ہماری فکر ایسی ہے، اگر ہم ایسی سوچ ہے، تو یہ انداز فکر حقیقت در حقیقت کفر مخفی کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر ظاہراً اسلام کا پردہ چڑھا ہوا، لیکن در حقیقت وہ کفر مخفی ہے، پوشیدہ کفر ہے. آیت نمبر 14 میں ان افراد کے بارے میں گفتگو ہے جن کا ایمان، البتہ یہ چوتھی قسم ہے افراد کی جن کا ایمان اور عمل دونوں قابل قبول ہے اور جس کے بدلے وہ جنت میں جانے کے حقدار ہیں. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. بے شک اللہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتیوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. آیت 25 سے 37 تک اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو قرآن کریم میں ایک اہم واجب یعنی حج کے بارے میں پروردگار نے گفتگو کی ہے اور اس کے احکام کو بیان کیا ہے. مثلا مناسک حج، اقامہ صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ادائیگی زکوٰۃ دینا، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کا تذکرہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ہمارے آراء کے پہلے امام حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حج کی اہمیت اتنی ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں فرمایا کہ یا علی من صوف الحج حتی یموت بعثہ اللہ یوم القیامہ یہودیا او نصرانیہ. اے علی، جو بھی حج کو انجام دینے میں تاخیر کرے، نہیں کہ حج انجام نہ دے، جو انجام دینے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وہ مر جائے بغیر حج کیے ہوئے، تو خداوند عالم اس کو روز قیامت یہودی یا نصرانی اٹھائے گا قیامت میں. آیت نمبر 32 میں اسی حج کے بعد شاعر الہی کی عظمت اور اس کی اہمیت کو پروردگار نے بیان کیا ہے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگا. اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں، لفظ شعائر آیا ہے. شعائر عربی میں کہا جاتا ہے شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ مفرد، شاعر جمع، جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں. لہذا شاعر اللہ کا معنی ہوگا یعنی اللہ کی نشانیاں. جس دن کا مجموعی پروگرام، اس کے چیدہ مبانی اور اصول و ارکان ہیں کہ جو پہلی نظر میں نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اسی میں سے مناسک حج بھی، فریض حج بھی ہے کہ جو انسان کو خدا متعال کی یاد دلاتے ہیں، جس کے تمام اعمال
انسان کو خداوند عالم کی یاد دلاتے ہیں۔ اگرچہ مناسک حج بلا شبہ ان شعائر میں سے ایک ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ قربانی کے جانور کو بھی جو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے حاجی، اس کو بھی شاعر اللہ میں قرار دیا گیا، اور اس کو شاعر اللہ میں جانور جو ذبح کیا جائے اس کو قرار دینے کے بعد اس کی تعظیم کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو بہترین جانور قربان کرنا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے، اور عیب والا یا سستا جانور ذبح کرنا در حقیقت شاعر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی توہین ہے اور اس کے برابر ہے، اسے تعظیم اور احترام کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد آیت 29 سے 74 خدا متعال جو ہے بیان کر رہا ہے کہ مومنین کی ہمیشہ حمایت جو ہے حمایت الہی کے زیر سایہ ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ ان کی حمایت کرتا رہتا ہے، البتہ اس کے کچھ شرطیں ہیں جن کی تعداد بعد میں آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 40 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا، نصرت کرے گا۔ اور پھر آیت نمبر 41 میں اس کی شرائط کو بھی پردہ اعلی میں بیان کیا ہے۔ نصرت الہی کی شرطیں ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ لوگوں ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اگر مومنین خداوند عالم کی نصرت یاری کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چند باتوں کا انجام دینا چاہیے۔ سب سے پہلے اس آیت میں جو کہ اپنے معاشرے میں نماز کو قائم کریں، نہیں کہ نماز پڑھیں، نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، معاشرے میں نماز کو قائم کریں۔ دوسرے زکوٰۃ نکالیں اور اپنے معاشرے کے ضعیف افراد کا خیال رکھیں تاکہ اجتماعی عدالت برقرار ہو اور معاشرے میں طبقاتی فاصلہ اقتصاد کی بنیاد پر جو ہو گیا وہ کم ہو جائے۔ تیسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اپنے معاشرے میں اصلاح کریں، اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ کتاب شریف کافی میں اصول کافی میں ایک روایت ہے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یعنی لوگوں کو اچھا حکم دو، اچھائیوں کا، اور برائیوں سے روکو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم یہ انجام نہیں دو گے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو پست افراد تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر تمہارے اچھے افراد بھی تمہارے معاشرے میں دعا کریں گے تو پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سورہ کی آخری دو آیتوں میں یعنی 77 اور 78 میں خداوند عالم جو ہے بعض اہم باتوں کو شمار کر رہا ہے، جیسے نماز، جہاد، زکوٰۃ، اور پھر اس کی اہمیت اور قوانین کو بھی پردہ عالم نے بیان کیا ہے کیسے انجام دینا چاہیے۔ ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو، شاید اسی طرح کامیابی ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ اور تم نجات حاصل کر لو۔ آیت نمبر 78 جو آخری آیت ہے اس سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وما اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم۔ اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت پریشانی نہیں قرار دی ہے، یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت مسلمانوں میں لکھا اور اطاعت گزاروں میں لکھا ہے، کیوں؟ تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ ہو۔ لہٰذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار۔ انسانی زندگی کے یہی بنیادی عناصر بھی ہیں کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ انجام دے، زندگی کے تمام معاملات میں اس کی عبادت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے، سماج میں، معاشرے میں نیک کام انجام دے اور پھر مذہب کے تحفظ کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آیت نمبر 78 میں نے کہا کہ اس طرح جہاد کرنے کا حکم ہے، اور اس طرح جہاد کرو جو جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے، اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس مقام پر جہاد کی ترغیب کے لیے چند نکات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم نے تمہیں اس جہاد کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ کام صرف تمہارے انجام دینے کا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جہاد میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس کے لیے دین میں خدا میں مشقت کا گزر نہیں ہے، وہاں مشقت اگر ہوتی ہے تو احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جہاد
جو واجب ہو رہا ہے یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑا ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا. چوتھی چیز وہ یہ ہے خداوند عالم تمہیں مسلمان کہا ہے، اور مسلمان ایک اطاعت گزار کا نام ہے، باغی اور سرکش مسلمان نہیں ہوتا. خداوند عالم تمہیں لوگوں کے اعمال کا گواہ بنایا ہے، اور گواہ کردار کے اعتبار سے کمزور نہیں ہونا چاہیے. آج کے درس کا آج ایک حدیث کے ذریعے اختتام کرتے ہیں، جو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل اور اعتماد کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرو اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو. اب فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کو وحی کی کہ جب کوئی بندہ مجھ سے توکل کرتا ہے، توسل کرتا ہے اور میرے اوپر اعتماد کرتا ہے اور مخلوقات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو میں اس کی نیت سے جان جاتا ہوں اور پھر اس کے دل سے اس کو پہچان لیتا ہوں. اس کے بعد اگر تمام زمین اور آسمان کے لوگ اس کے ساتھ مکر بھی کریں، تدبیر بھی کریں، کوئی پلاننگ کریں تو میں اس کے لوگوں کے مکر سے باہر آنے کے راستے اس کے لیے فراہم کر دیتا ہوں، بشرط کہ وہ ہمارے اوپر اعتماد کرے، ہمارے اوپر بھروسہ کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کوئی بندہ میری مخلوقات کی طرف توجہ کرتا ہے لیکن مجھ پر اعتماد نہیں کرتا، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا، تو اس کو بھی اس کی نیت سے میں پہچان لیتا ہوں اور اپنے تمام اسباب و وسائل کو اس سے منقطع کر دیتا ہوں. اس کے بعد اور اس کو انسان کو جو مخلوقات کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس انسان کو میں زمین میں دھسا دیتا ہوں اور پروردگار کو مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پھر زمین میں جانے کے بعد کہاں جا رہا ہے. عزیز یہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے 17ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اور سال کے باقی دنوں میں خلوص نیت کے ساتھ اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے. آج جو دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام مومنین اسلام کو نجات عطا فرمائے، اور جو اس بیماری میں مرض میں مبتلا ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں اور اسی طرح سال کے باقی دنوں میں ہمیں تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.